بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت ملک میں یہ خبریں بہت تیزی سے گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی بھارت کی طرز پر ایک چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا عہدہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ عہدہ کریٹ کیا جائے، جو کہ پہلے سے نہیں ہے ہماری فوج میں، تو ضرورت کے تحت اس کو بنایا جائے، اس عہدے کو بنا کر اس پر کسی ٹاپ موسٹ جو شخصیت ہے آرمی کی وہی جا سکتی ہے اس پر، اور اس کو اس عہدے پہ تعینات کیا جائے۔ ناظرین، ضرورت کے تحت کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ جب جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا تو عوامی رد عمل جب بہت زیادہ بڑا ان کے اوپر، عوامی دباؤ اس بات پہ آیا کہ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ چھوڑ دیں یا صدارت چھوڑ دیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس پریشر کو کم کرنے کے لیے انہوں نے ایک وائس چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ ایک بنایا، اور اس پہ انہوں نے جو تھے اس وقت کے جو تھے جنرل کیانی صاحب تھے، ان کو اس پہ پوسٹ کیا تھا۔ لیکن اس سے بات نہیں بنی، پھر بھی ان کو یہ عہدہ بنانے کے باوجود بھی مشرف صاحب کو وردی اتارنی پڑی اور فوج سے الگ ہونا پڑا، اور یہی ان کا آخری ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس کے بعد ان کو صدارت سے بھی ہٹا دیا گیا، اور ان کو بعد میں پھر جیسے جیسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، اور آج وہ جس حالت میں ہیں، ملک سے باہر ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں، اور وہ پاکستان آنا چاہتے تھے اور اب بھی آنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ملک میں واپس نہیں آنے دیا گیا۔ تو ناظرین، اب بھی اسی طرح کا ایک اقدام اٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے تحت پاکستان میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف یعنی آرمی چیف سے بھی اوپر ایک عہدہ ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سن بھی چکے ہیں میڈیا میں، کہ جس طرح سے پلاننگ کی جا رہی ہے ضمنی انتخابات میں پری پول ریگنگ کی، اور بہت زیادہ اس میں دھاندلی کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور پاکستان کے خفیہ ادارے اس میں بہت سی انفارمیشن آ چکی ہیں اور آ بھی رہی ہیں کہ پاکستان کے خفیہ ادارے کی ایک طاقتور شخصیت کو اس کام کے لیے ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ پنجاب میں جو ضمنی انتخابات ہیں ان کو ہر طریقے سے جس طرح سے بھی ممکن ہو سکے حمزہ شہباز کو سپورٹ کیا جائے، اور جتنے بھی نون لیگی امیدوار ہیں ان کو جتوایا جائے، تاکہ حمزہ شہباز کی جو حکومت ہے، جو کہ غیر قانونی حکومت ہے، اس کو گرایا جا سکے، اس کو گرنے سے بچایا جا سکے، اور اس کو کوئی بھی گرا نہ سکے۔ اب ناظرین دیکھیں، جب آپ تھوڑا سا غور کریں صورتحال پہ کہ کس طرح سے زور، زبردستی، دھونس اور دھاندلی سے شہباز شریف کو لایا گیا، حمزہ شہباز کو لایا گیا، اور اب ان کی حکومتوں کو طول دینے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ قانونی ہوں، چاہے غیر قانونی ہوں، چاہے اخلاقی ہوں، چاہے غیر اخلاقی ہوں، کسی بات کی پرواہ نہیں کی جا رہی۔ صرف ایک پوائنٹ آف کنسنٹریشن ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا اور طاقتور حلقوں کا، کہ اس حکومت کو برقرار رکھنا ہے، نہ صرف 1.5 سال برقرار رکھنا ہے، بلکہ 1.5 سال کے ختم ہونے کے بعد جب دوبارہ سے الیکشن ہوں گے تب بھی اسی رجیم کو لانا ہے انہوں نے۔ زیادہ تر چانسز ہیں کہ پیپلز پارٹی سے ڈیل ہو رہی ہے، اسی سے بات کی جا رہی ہے، اور اسی کو آگے لایا جائے گا۔ یعنی کہ عمران خان کو کسی بھی صورت میں ان لوگوں نے حکومت میں نہ آنے کا تہیہ کر رکھا ہے، یعنی کہ عمران خان کو نہیں آنے دینا انہوں نے، یہ ان کی سوچ ہے کہ اب تک جو ان کے اقدامات ہیں وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، آپ دیکھیں، یہ بہت بڑی ظلم ہوگا اس عوام کے ساتھ کہ ایسی حکومت، ایسی بالکل غیر مقبول حکومت جس کو عوام بالکل بھی نہیں چاہتے، اور عوام احتجاج کے ذریعے سے اس بات کا کھل کر اظہار کر چکے ہیں کہ عوام کس طرح سے اس حکومت سے نفرت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی پتہ نہیں کیا ضد ہے عمران خان کے ساتھ، اس عوام کے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ اسی حکومت کو طول دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی حکومت کو اس حکومت کو گرنے سے بچانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین دیکھیں، اب تو پاکستان نہیں، بین الاقوامی سطح پر بھی امپورٹڈ اور نیوٹرلز دونوں کی چترول کی جا رہی ہے۔
میں یہ ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن جو عوام میں اس وقت شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے موجودہ رجیم کے بارے میں، ناظرین یہ لفظ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر پبلک میں نکل کر دیکھیں تو جو لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، جو لوگوں کے جذبات ہیں موجودہ حکومت کے بارے میں، وہ تو یہاں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ تو ناظرین بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، پہلے پوٹن نے دبے لفظوں میں اس حکومت کی اور نیوٹرلز کی، جنہوں نے اس کی سپورٹ کی، کھل کر ان کی بے عزتی کی ہے۔ اس نے پوٹن نے کیا کہا کہ کوئی بھی ڈرپوک حکمران یا بزدل حکمران جو ہے وہ آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ امریکہ کی مخالفت میں وہی کھڑا ہو سکتا ہے اور اپنے ملک کے مفادات کی خاطر وہی کھڑا ہو سکتا ہے جو دلیر اور بہادر حکمران ہوتے ہیں۔ بزدل اور نڈر حکمران امریکہ کے آگے جھک جاتے ہیں۔ تو انڈائریکٹلی یہ انہوں نے بھگو کر ماری ہے پاکستان کی اس امپورٹڈ حکومت کو۔ اس کے بعد دیکھیں ناظرین، 2 دن پہلے کینیڈین جو پارلیمنٹ ہے اس نے تو نام لے کر ہمارے آرمی چیف صاحب جو ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی جس طرح سے انہوں نے جن الفاظ میں ان کا ذکر کیا، ہمیں دکھ ہے کیونکہ یہ ہمارے آرمی چیف ہیں، ان کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین یہ ابھی پہلی دفعہ ایسا نہیں ہوا۔ ہماری آرمی جو ہے اس کے بارے میں جو بین الاقوامی ممالک ہیں کچھ اس طرح کے، جیسے کینیڈا ہے، امریکہ ہے، خاص طور پر جو بھارت ہے، وہ تو ہماری آرمی کو ماضی میں روگ آرمی کہتے رہے ہیں، یعنی کہ جس کا اردو میں ترجمہ میں یہ نہیں کرتا، روگ آرمی کہتے رہے ہیں جس کو۔ لیکن اس وقت یہ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی کے ورکر تھے جو اس فوج کی حمایت میں کھل کر سوشل میڈیا پر بھی سامنے آتے رہے اور عام عوام میں بھی جا کر ان کا دفاع کرتے رہے۔ لیکن ہوا کیا کہ انہی کو دبا دیا گیا، اور وہ جو لوگ پاکستانی آرمی کو روگ آرمی کہتے تھے ملک کے اندر اور ملک کے باہر، ان لوگوں کو ریوارڈ دیا گیا اور ان لوگوں کو ہمارے اوپر لا کر مسلط کر دیا گیا۔ تو ناظرین ابھی کینیڈا ہے، ابھی یہ باتیں ابھی آگے اور چلیں گی، ابھی برطانیہ سے بھی ایسا آئے گا، امریکہ سے بھی ایسا ہی رد عمل آئے گا، اور بہت سے ممالک ہیں جن سے اس کا رد عمل آئے گا۔ ناظرین اس حکومت کے لیے بے عزتی کی انتہا تو آپ دیکھیں نا کہ جب سے یہ آئے ہیں کسی ملک نے ان کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کر دیا، کسی بھی ملک نے، کسی برادر ملک نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ چائنا ہمارا بہت قریبی ملک ہے، بہت قریبی دوست ہے ہمارا، اس نے دیکھیں شہباز شریف کو چائنا میں آنے سے روک دیا کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے، اور اس کی بجائے انہوں نے جو پی ٹی آئی کے وزیر خارجہ تھے پی ٹی آئی کی دور حکومت میں، شاہ محمود قریشی، ان کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ملک کا دورہ کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی انسلٹ ہے بین الاقوامی سطح پر، اگر یہ لوگ سمجھ سکیں اور یہ لوگ کچھ غیرت کر جائیں۔ اس کے بعد ناظرین دیکھیں کہ جب سے یہ آئے ہیں کسی حکومت نے ان کو ایکنالج نہیں کیا اس طرح سے جس طرح سے عمران خان صاحب کی رسپیکٹ تھی اور ان کی عزت تھی۔ اب دیکھیں ناظرین ایک اور بات، ان کی بیانیہ کس طرح سے بدلا ہے انہوں نے، کہ یہ کہہ رہے تھے جی مہنگائی جو ہم کر رہے ہیں، پیٹرول کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا ہے، اس میں آئی ایم ایف کا ہاتھ ہے اور عمران خان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں۔ کہ جو 2019 میں انہوں نے معاہدے کیے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ، ان معاہدوں کی تکمیل کے لیے ہم یہ مہنگائی کر رہے ہیں، جبکہ عمران خان نے چیٹنگ کی آئی ایم ایف کے ساتھ اور انہوں نے ان کے ساتھ وعدے کر کے ان کو آنر نہیں کیا۔ اب ناظرین دیکھیں یہ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے تھے۔ عمران خان کہہ رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ مہنگائی نہیں ہوئی، یہ اس کی نااہلی جو موجودہ حکومت ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے۔ اب جب ان کو آئی ایم ایف نے چھترول کی ہے، آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ شٹ اپ، یہ بیانیہ بدلیں اپنا، ہم نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ پیٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ کریں، ہمارا کوئی اس میں کردار نہیں ہے، یہ آپ خود کر رہے ہیں، آپ کی نااہلی ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا ہی بیانیہ جاری رکھا تو ہمارے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں ناظرین اس چھترول کے بعد پھر امپورٹڈ حکومت نے اپنا بیانیہ تبدیل کیا اور یہ سچ بات کہنے پر مجبور ہوئے کہ جو موجودہ پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے تقریباً 90 روپے بڑھا دی ہیں اور مزید بڑھانے جا رہے ہیں، اس میں آئی ایم ایف کا کوئی کردار نہیں ہے۔ آئی ایم ایف نے اس میں کوئی رول پلے نہیں کیا، بلکہ یہ عالمی سطح پر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہم بڑھا رہے ہیں۔ ناظرین یہی بات تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی تھی وہ عالمی سطح پر مہنگائی کی وجہ سے تھی، لیکن یہ لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اب دیکھیں ناظرین یہ مہنگائی اس وقت بھی عالمی سطح پر ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت نے اس کو مینج کیا تھا۔ انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کم کی تھی، کرپشن ختم کی تھی اپنی حکومت میں سے،
اور عوام سے دیا گیا ٹیکس عوام کے اوپر ہی وہ لگا رہے تھے۔ اب یہ اس عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ عمران خان کتنی بھلائی اور فلاحی کام کر رہے تھے اس موجودہ عوام کے لیے۔ یہ تو ناظرین اس سے اگلی بات اور آخری بات اس ویڈیو کی کہ موجودہ حکومت نے گناہ کی سر عام اجازت دے دی ہے۔ اجازت دینے کے علاوہ بلکہ اس کے لیے عوام کو یہ موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ ناظرین دیکھیں، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ احسن اقبال صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جو کرپشن ہے یہ تو بنگلہ دیش میں بھی ہے، یہ تو بھارت میں بھی ہے، لیکن وہ لوگ ہم سے آگے ترقی کر کے چلے گئے۔ بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب شکر ہے آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم کرپٹ ہیں، آپ بھی کرپٹ ہیں، بھارت میں بھی کرپشن ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے، تو آپ خود ہی بتا دیں کہ ان میں کرپشن ہونے کے باوجود اگر وہ ہم سے آگے نکل گئے تو کیسے نکل گئے؟ کیا یہ خود کو الزام دے رہے ہیں یا دبے لفظوں میں کسی اور کو الزام دے رہے ہیں کہ کون اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اس ملک میں ترقی نہیں ہو سکی؟ دوسری بات ناظرین، اب یہ احادیث کو بھی نگیٹ کرنے جا رہے ہیں کہ واضح احادیث ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے، لیکن یہ اس کی طرف ترغیب دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو موجودہ مزار شہباز ہے جو پنجاب کے چیف منسٹر ہے اس وقت غیر قانونی، وہ بھی اپنے تقریر میں کہہ رہے تھے، بچوں سے مخاطب تھے، اسکول کے بچوں سے، اور کہہ رہے تھے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، کرپشن تو ہونی چاہیے۔ تو ناظرین اب بھی عوام اگر آنکھیں نہ کھولے، اب بھی عوام اگر ان کے بیانیے کو قبول کرنے کی کوشش کرے تو یہ تو اسلام کے خلاف ہے سراسر، کہ ایک ایسا بیانیہ جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، ہماری احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے، اس کے اوپر یہ لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بھی اگر ہم ان کو مانیں، جو ایسے چند لوگ ہیں ملک میں اب بھی، تو ان کے لیے پھر دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ اب یہ حکومت غیر شرعی غیر قانونی کاموں کو اس طرح سے پیش کر رہی ہے جیسے عوام اس پہ عمل کریں اور عوام بھی غیر شرعی کام کریں جیسے کہ یہ حکومت کر رہی ہے۔ مہنگائی اس قدر کر دی گئی ہے ناظرین، عوام میں نکلے تو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کس قدر پاکستانی عوام تنگ آ چکی ہے، غریب کے لیے جینا مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور ابھی پیٹرول کی قیمتیں یہ اور بڑھانے جا رہے ہیں، یہ 300 تک لے کے جائیں گے، جس کا اعلان شہباز شریف صاحب نے کل کر بھی دیا کہ ہم اور مشکل فیصلے لینے پڑے تو وہ لیں گے تاکہ ہماری اکانومی بہتر ہو سکے۔ اکانومی تو بہتر نہیں ہوگی لیکن ان کی جیبیں ضرور بھریں گی، کیونکہ ناظرین ملک کو لوٹنے کے لیے ملک میں کچھ ہونا بھی تو چاہیے نا، تو یہ اس ہونے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں تاکہ یہ واردات ڈال سکیں، اور اسٹیبلشمنٹ اور کچھ ایسی قوتیں جو پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، ان کی بھرپور حمایت ان کو حاصل ہے۔ اسی لیے یہ ہر جائز ناجائز کام کر رہے ہیں، اور ایک اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ تھا نیب، اس کے پار اس طرح سے کاٹ دی انہوں نے کہ اب کسی شخص کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس لیے کہ قانون ایسے بدلی کر دیا ہے کہ جیسے اگر کسی ملزم کو یہ پکڑتے ہیں، کسی کے اوپر یہ الزام ہے کہ بھائی آپ نے یہ اثاثے کہاں سے بنائے، تو ناظرین کتنا یہ مذاق ہے کہ نیب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ بھائی آپ نے یہ دولت کہاں سے اکٹھی کی ہے، نیب کو پروف دینے پڑیں گے، بجائے اس کے کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ ثابت کرے کہ بھائی ثبوت دے کہ کہاں سے پیسے اکٹھے کیے، کہاں سے دولت اکٹھی کی، یہ نیب کو کرنا پڑے گا۔ تو ناظرین اللہ کے قہر کو یہ لوگ دعوت دے رہے ہیں، جس طرح کہ یہ قانون سازیاں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمارے ملک کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ناظرین ابھی تک اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مزید یہ کس طرح کی گھنونی سازشیں کر رہے ہیں الیکشن کی ریگنگ کے لیے، آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔